السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی این پلس۔ ناظرین، اس وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے ایک تاریخی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا۔ عابد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ آف بار کے۔ عابد زبیر صاحب، کیسے سر دیکھتے ہیں اس فیصلے کو جو کہ سنا دیا گیا ہے اور 5-10 کا یہ فیصلہ ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ آپ کے کافی مکالمہ بھی ہوا اور سنا بھی اس طرح نہیں گیا۔ سر کیا کہیں گے اس فیصلے کو، کہ اس فیصلے سے کیا جہانگیر خان ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہوا آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ان کے ریلیف کی جو آپ نے بات کی، وہ تو اس فیصلے سے ان کو ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ اپیل کا جو حق ہے وہ ان کو نہیں ملا، کیونکہ پراسپیکٹیو۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس پارلیمنٹ میں جہاں ان کی اکثریت تھی، انہوں نے ایک اور قانون پاس کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو آئین میں جو کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے جس میں پیریڈ نہیں دیا تھا، وہ اس کی میکسیمم ڈسکوالیفیکیشن جو ہوگی وہ 5 سال ہوگی۔ تو اب نیچرلی ان دونوں حضرات کا، سابق وزیر اعظم صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کی، وہ 5 سال کی جو ڈسکوالیفیکیشن جو سپریم کورٹ نے لائف ٹائم کی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے میں جس میں تاحیات نااہلی کی گئی تھی وہ ختم ہو سکتا ہے قانون کے تحت۔ تو وہ اس کو جب وہ ایشو آئے گا، وہ اپنے نامزدگی کے کاغذات داخل کریں گے، ہو سکتا ہے اس وقت یا کوئی پارٹی چیلنج کرے کہ جی یہ نااہل ہے اور یہ قانون آئین سے متصادم ہے جو ان لوگوں نے پاس کیا، تو یہ اس وقت دیکھا جائے سر گا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے پہلے سے ہی مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی جاتی ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اس پر بھی ان کی جانب سے فیصلہ بھی، کیونکہ شارٹ آرڈر ہے، ابھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے، تو کیا تفصیلی فیصلہ ان کو پڑھ نہیں لینا چاہیے کہ پہلے سے؟ نہیں، دیکھیے، فیصلہ تو شارٹ آرڈر ہی فیصلہ ہوتا ہے، وہ باقی ریزنگ ہوتی ہے، اس کی جو وجوہات دیتے ہیں جج کے کیوں انہوں نے یہ بات کہی۔ اکثریت کہے گی کہ یہ قانون صحیح ہے، جو مائنورٹی ہے، جو ڈسینٹنگ ججز ہیں، وہ کہیں گے یہ آئین سے متصادم ہے۔ تو یہ ڈیسیجن ہے، یہ جو آج کا شارٹ آرڈر ہو گیا۔ اور باقی آپ نے کہا، آپ نے جو بات کی تاریخی فیصلہ ہے، بالکل تاریخی فیصلہ ہے۔ تاریخی اس فیصلے کا بتائے گی کہ جو آج یہ فیصلہ ہوا ہے، کیا اس سے ہمارا سپریم کورٹ اب پارلیمنٹ کے تابع آ گیا، کیونکہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر اب سپریم کورٹ پارلیمنٹ بھی بنا سکتی ہے، اور اس میں اب آگے کیا وہ چینجز کرتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا۔ باقی تاریخی فیصلہ ہے۔ سر لاسٹ یہ بتائیے، ہم بھی کورٹ کور کرتے رہے، دیکھتے رہے، پروسیجر ساری لائیو بھی چلتی رہی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے آج میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا، خاص طور پہ ٹی وی کا۔ سر یہ بتا دیجیے گا کہ اس فیصلے میں یہ کہا کہ جو ماضی میں جو نائلیاں وغیرہ ہوئی ہیں وہ کالعدم ہے، مطلب ان کو اپیل کا رائٹ نہیں ہوگا، اس پر تھوڑا سمجھا دیجیے۔ دیکھیے، اس کے اندر ایک سیکشن 5(2) تھا، اس کے اندر اس قانون کو پچھلے زمانے سے لاگو کر دیا گیا تھا، لیکن اس میں کوئی پیریڈ نہیں دیا تھا۔ یعنی 73 کا آئین ہے، تو 73 سے جتنے کیس تھے وہ کھل سکتے تھے 30 دن کے اندر اس کی اپیل، وہ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ جو لا ہے پراسپیکٹیو ہے، اپیل کا رائٹ میں نے 21 اپریل سے آگے ہے، اور جو جن کیسوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے جو کیس ہو چکے ہیں وہ نہیں کھلیں گے۔ 21 اپریل کے بعد کوئی کیس کا فیصلہ ہے، کوئی فیصلہ آیا وہ کھل جائے گا، جیسے نیب کا کیس ہے، اس میں اپیل اب داخل ہو سکے گی۔ جی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیر صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ واقعی تاریخی فیصلہ ہے، اور آپ نے ان کی رائے کو بھی سنا۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو جی این پلس سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔